اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں داخل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ رب العزت سے ڈرنے کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور وصیت فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لے، پس بے شک ذکر ہوگا تیرے لیے آسمان میں اور نور ہوگا تیرے لیے زمین میں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازم پکڑ لے لمبی خاموشی، پس بے شک یہ شیطان کو ہٹانا ہے اور یہ مددگار ہوگی تیرے دین کے کاموں میں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اور وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بچ جا زیادہ ہنسنے سے، پس بے شک یہ دل کو مردہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور وصیت فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حق بات کہہ اگرچہ وہ کڑوی لگے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ اور نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی دین پر عمل کرنے کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر، اس کی پرواہ نہ کر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیب تجھ میں ہے ان عیبوں کو لوگوں میں تلاش کرنے کی کوشش نہ کر۔ سامعین، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ 7 نصیحتیں وصیتیں فرمائی ہیں۔ یہ 7 وصیتیں اگرچہ دیکھنے میں تو 7 وصیتیں ہیں، لیکن ان کے اندر پورا کا پورا دین جو ہے پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پہلی وصیت کیا فرمائی کہ اے ابو ذر تو اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے، کہ اللہ رب العزت کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ڈر ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نیک کام کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کا ڈر ہی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر انسان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن کریم میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور راستے کھول کر اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں گویا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں اس شخص کو جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ دوسری وصیت کیا فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کو لازم پکڑ لے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، تو پھر انسان کو انعام کیا ملے گا کہ اس انسان کا ذکر اللہ رب العزت کے آسمانوں پر فرشتوں کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالی خود اس کا ذکر فرمائیں گے۔ یعنی انسان اللہ کو یہاں زمین پر یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو آسمانوں پر فرشتوں کی مجلس میں یاد فرمائیں گے۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے والے کو، یعنی جس شخص کو قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے دعا مانگنے کا موقع ہی نہ ملا، تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پڑھنے والے کو
دوسرے جو لوگ ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں اور مزید دوسری باتیں کرتے ہیں تو ان سے زیادہ اللہ رب العزت اس کو رزق عطا فرمائیں گے اور ان سے بہتر چیز اس کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اللہ کے پاک کلام کی، اور ذکر کرنے والا بھی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ عزت و عظمت والا ہے کہ دنیا میں انسان ذکر کرتا ہے اللہ کا، اللہ آسمانوں پر اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیت فرمائی قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو، زیادہ سے زیادہ کرو۔ تیسری وصیت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے ابو ذر لمبی خاموشی اختیار کر لے، کہ زیادہ خاموش رہا کر، زیادہ باتیں نہ کیا کر۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو زبان کا ذکر اکثر حدیثوں میں آتا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی فرمایا تھا کہ اے معاذ اس زبان کو، اپنی زبان کو پکڑ کر بتایا تھا کہ اس زبان کی حفاظت کرنا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ تم مجھے ایک جو دو رانوں کے درمیان ہے اور ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ، ان دونوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ خاموشی اختیار کرا کرو، کیونکہ جب انسان خاموش ہوگا اور ہر وقت وہ خاموشی رہے گا تو فرشتے اس کی خاموشی کو لکھ نہیں سکیں گے، شیطان اس کی خاموشی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسے کسی گناہ کی طرف نہیں مائل کر سکتا، یعنی زبان کی گناہ کی طرف۔ تو انسان خاموش رہنے سے کافی گناہوں سے بچ جائے گا، اور اللہ رب العزت کو خاموشی بہت پسند ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو تیسری وصیت کیا فرمائی کہ اے ابو ذر خاموشی کو اختیار کرو، خاموشی کو زیادہ کرو۔ چوتھی نصیحت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اے ابو ذر زیادہ ہنسنے سے بچنا، کہ زیادہ ہنسنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بے نور ہو جاتا ہے، یعنی چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اب زیادہ ہنسنے سے دل مردہ کیسے ہو جاتا ہے کہ زیادہ تو وہی ہنسے گا نا جسے قبر کی کوئی یاد نہ ہوگی، جسے پتہ نہ ہوگا کہ قبر کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے، جسے قبر کی گھبراہٹ کا پتہ نہ ہوگا، جو میدان محشر کی گرمی کو نہیں جانتا، جو میدان محشر کے حالات کو نہیں جانتا، اب وہی شخص ہوگا نا جو زیادہ ہنسے گا، اسی کا تو دل مردہ ہو جائے گا۔ جس کا دل ہی مردہ ہے اسے کیا پتہ قبر کیا ہے، حشر کیا ہے۔ اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو چہرے پر بھی جو ہے وہ بے نور ہو جاتا ہے، چہرہ بھی، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچنا، کہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر پانچویں وصیت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ اے ابو ذر حق بات کہا کرو، اگرچہ سامنے والے کو کڑوی لگے۔ حق بات سے رکنا نہیں ہے بلکہ حق بات کو کہنا ہے۔ اور ایمان کے درجے ہیں، پہلا درجہ ہے کہ کوئی برا کام دیکھے، کوئی غلط کام دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں کی طاقت سے روکے۔ نمبر دو، اسے اپنی زبان کی طاقت سے روکے۔ نمبر تین، اس کو دل میں برا جانے کہ یار اچھا نہیں ہو رہا ہے، لیکن سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ ہاتھوں سے روکنا ہے۔ نمبر دو زبان سے روکنا ہے، نمبر تین پھر دل میں برا جاننا ہے۔ لیکن حق بات کے لیے ڈٹ جانا سارے کے سارے نبیوں کا خاصہ ہے کہ حق بات کے لیے ڈٹ گئے، سارے کے سارے صحابہ کرام کا یہ خاصہ ہے کہ حق بات کے لیے ڈٹ گئے، علماء اہل حق کا یہ خاصہ ہے کہ وہ بھی حق بات کے لیے ڈٹ گئے اگرچہ کٹ گئے۔ تو حق بات سے پیچھے نہ ہٹنا اے ابو ذر، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ چھٹے نمبر پر وصیت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر کو کیا فرمائی کہ اے ابو ذر دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا،
یعنی جب انسان دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو لوگ بھی آ جاتے ہیں باتیں بنانے کے لیے. جیسے انسان کوئی شادی سادگی سے کرنا چاہتا ہے، کوئی نکاح مسجد میں آ کر جمعے کے دن اور سادگی سے کرنا چاہتا ہے، تو برادری والے کچھ دوست احباب کچھ رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ عجیب معاملہ ہے، یہ عجیب مولوی بنا ہوا ہے، ہم نے کوئی فنکشن نہ کیا، ہم نے کوئی ناچ گانا نہ کیا، ہم نے کوئی کنجریاں نہ نچائی یہاں پہ، ہم نے کوئی ہندوؤں کی رسم پوری نہ کی. وہ اس بات پہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو چاہیے کہ وہ ان ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، ان کی ملامت کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر رکھ دے. قرآن کریم میں بھی ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ جو دین پر عمل کرنے والا ہے، جو اللہ کی محبت چاہتا ہے، وہ پھر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، بلکہ ان کی ملامت کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر رکھ دے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے. 7ویں نمبر پر آخری وصیت جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اے ابو ذر، لوگوں کے اندر عیب تلاش نہ کرنا جو تجھ میں بھی پائے جاتے ہوں. یعنی اس کا خلاصہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی کے اندر کوئی عیب نظر آ بھی جائے تو اس پر جھپٹ نہ پڑنا، اس کی اصلاح کرنے کے لیے یا اس کے عیب کو ظاہر کرنے کے لیے یا اس کے عیب کو لوگوں کو بتانے کے لیے آگے نہ بڑھنا، اس پر قدم نہ اٹھانا، بلکہ ان عیبوں کو اپنے اندر دیکھنا کہ کیا یہ عیب مجھ میں پائے جاتے ہیں. اگر تجھ میں خود میں یہ عیب پائے جاتے ہیں تو پہلے اپنے عیبوں کو دور کرنا، پہلے اپنی اصلاح کرنا، پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. جب تمہاری خود کی اصلاح ہو جائے پھر تم اس شخص کے پاس جانا اور اصلاح کی نیت سے اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، اس سے بھی بات کرنا اصلاح کی نیت سے، مذاق اڑانے کی نیت سے نہیں، اور اس کے راز کو